بشنو از چون حکایت می کند وز جدائی ها شکایت می کند. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. گزشتہ کے درس میں ہم نے جس مرحلے پر اپنی گفتگو روکی تھی وہ بدو شوہر کا بادشاہ کے دربار میں جانے کے لیے نکلنا اور وہاں سے وہ دربار تک پہنچنا، یہاں تک آ کے یہ واقعہ رکا تھا. اب وہ دربار میں پہنچتا ہے اور اس کے اعزاز کے لیے خلیفے کے دربانوں اور نقیب آگے بڑھتے ہیں اور اس کا استقبال کرتے ہیں، اور پھر واقعہ آگے بڑھتے ہوئے اس کا ہدیہ قبول کیا جاتا ہے. آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے. عرابی از بیابان بعید بر در دار الخلافہ چوں رسید. وہ بدو اپنے دور دراز کے جنگل سے جہاں وہ رہتا تھا وہاں سے ہوتے ہوئے دارالحکومت کے دروازے پر پہنچا. اب وہ شہر میں داخل ہو گیا اور پیلس کے دروازے پر پہنچ گیا. پس نقیباں پیش عرابی شدند بس گلاب لطف بر رویش زدند. تو اس کے جو نقیب تھے، بادشاہ کے جو مصاحبین تھے، وہ اس بدو کے پاس آئے اور انہوں نے اس کا استقبال کیا کہ دور دراز سے ایک مسافر عرب بدو آیا ہے ہمارے دربار میں. تو اس کے لیے مولانا روم فرماتے ہیں بس گلاب لطف بر رویش زدند، یعنی ان نقیبوں نے مہربانی کا گلاب اس کے چہرے پر چھڑکا. یعنی ایک طریقہ ہے بیان کرنے کا محاورتی طور پر، مہربانی کا گلاب اس کے چہرے پر چھڑکا، یعنی اظہار مہربانی کیا اور ہاسپٹیلٹی کا مظاہرہ کیا. حاجت او فہم شاں شد بے مقال کار ایشاں بد عطا پیش سوال. جب وہ پہنچا تو اس کی باڈی لینگویج سے یہ نقیبوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کس مقصد کے تحت یہاں آیا ہے. اس کے آنے کے انداز سے اس کی حاجت ان لوگوں کے سمجھ میں آ گئی. ویسے بھی سخی کا دربار ہے، وہاں پہ لوگ آتے ہیں تو پہلے ہی آدھا اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ کیوں آیا ہوگا کوئی بھی آدمی، لیکن پھر باڈی لینگویج بھی اس کا حال بتا دیتی ہے. کار ایشاں بدھ عطا پیش سوال. ان کا کام ہی یہی تھا کہ جب کوئی ضرورت مند ان کے پاس آئے اور ضرورت کے اظہار کرنے سے پہلے ہی ان کو پتہ چل جائے کہ وہ کس مقصد کے لیے آیا ہے تو وہ مقصد پورا کر دیں، یعنی سوال کرنے سے پہلے ہی عطا کر دیں. ان کے مزاج میں تھا، کیونکہ جو سخی بادشاہ کے مصاحبین ہوتے ہیں ان کو بھی بادشاہ اپنے انداز سے رکھتا ہے، یعنی رعایا بھی اپنے حکومت کے طریقے پر چلتی ہے. جو حکمران ہوتا ہے، جو بادشاہ ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، اس کے جو پالیسیز ہوتے ہیں، اس کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس کے متبعین، اس کے ماننے والے بھی اسی طریقے کو اختیار کرتے ہیں. پس بدو گفتند یا وجہ العرب اس کجائی چونی از رنج و تاب. تو ان نقیبوں نے کہا کہ عرب کے سردار، اب یہ ایک عرب کا معمولی انسان ہے لیکن اس کو جو عزت دی جا رہی ہے محل میں ان الفاظ کے ساتھ، اے عرب کے سردار تو کہاں سے آیا ہے؟ رنج و تاب سے، رنج اور تھکن سے، تکلیف اور تھکن سے تیرا کیا حال ہے؟ ایک نسخے میں نے دیکھا کہ از کجائی چونی از راہ و تاب لکھا ہوا ہے، یعنی راہ سے مراد سفر اور سفر کی تھکن، جو اتنی دور سے تو آیا ہے اس کا کیا حال ہے؟ مزاج پرسی کی اور سوال کیا کہ کہاں سے آیا، کس مقصد کے تحت آیا. اب یہ جو جواب دیتا ہے یہ بڑا خاص جواب ہے، بدو کا جواب بادشاہ کے نقیبوں کو دیا جانے والا. گفت وجہم گر مرا وجہ دہید بے وجوہم چوں پسے پشتم نہید. تو اس نے کہا اگر آپ میری ضرورت پوری کر دو، مجھے ذریعہ معاش کا انتظام کر دو تو پھر تو میں سردار ہوں. انہوں نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟
تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ میری ضرورت پوری کر دو تو میں سردار ہوں، اور اگر مجھے آپ کونے میں ڈال دو، پس پوش ڈال دو، نیگلیکٹ کر دو، تو پھر میں بے حقیقت انسان ہوں۔ ایک بڑی مزے کی بات میں یہاں پر سناتا ہوں آپ کو۔ ایک بزرگ تھے، ان کو کسی شخص نے تانا مارتے ہوئے کہا کہ اے بدماش انسان، اے غلیظ انسان، اس طرح سے بے عزتی کرتے ہوئے کہا۔ تو وہ بزرگ نے جواباً اس سے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے گناہگار بنا کر، قرار دے کر جہنم کا مستحق اگر قرار دے دیا قیامت کے دن، تو پھر تو جو بات بول رہا ہے وہ بالکل درست ہے۔ اگر میری آخرت خراب ہو گئی تو جو بات بول رہا ہے وہ بالکل درست ہے، تو میں کیوں برا مانوں؟ کیونکہ سچ بات پر کون برا مانتا ہے؟ لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، انعام و اکرام سے نواز کر مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دے دیا، تو تیرے بولنے کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، کیا فرق پڑتا ہے مجھے؟ تو دونوں صورتوں میں میرے ناراض ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر وہی انداز ہے، دیکھیے آپ، اگر تم مجھے ذریعہ معاش دے دو تو پھر تو میں سردار ہوں، میں بہت بڑا انسان ہوں، اور اگر تم لوگ مجھے نظر انداز کر دو، پش پوش ڈال دو، تو پھر تو میری کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تم کون ہو کا جواب ہے یہ، میں یہ ہوں۔ اے کہ در روتاں نشان مہتری، فرتاں خوشتر ذر جعفری۔ اب کہنے لگا کہ اے نقیبو، تمہارے چہروں پر تو سرداری کا نشان ہے، تم بادشاہ کے مصاحبین ہو، تم اپنے آپ میں سردار ہو، تمہارا چہرہ، تمہارا حال حلیہ، تمہاری وضع خطا، یہ سب بتاتی ہے کہ تم بادشاہ کے مصاحبین ہو، سرداری کا نشان ہے تمہارے اندر۔ اور تم لوگوں کی جو شان و شوکت ہے، اتنے بڑے بادشاہ، سخی اور غنی بادشاہ کے مصاحب ہو تمہاری شان و شوکت تو جعفری سونے سے بھی زیادہ ہے۔ یہ جعفری سونا دراصل ایک جعفر جو ہے ایک کیمیا کا نام بھی ہے، اور اس کا سونا زر جعفری بڑا قیمتی ہوتا ہے۔ ایک اور روایت یہ ہے کہ جعفر نام کا ایک شخص ہوا کرتا تھا، جعفر بن یحییٰ برمکی، یہ بنو عباس کے دور میں ہوا کرتا تھا جب عباسی خلافت تھی۔ اس کا اصل نام تھا ابو الفضل جعفر بن یحییٰ برمکی۔ یہ ہارون رشید کے ایک بہت خاص وزیر تھے، یحییٰ بن خالد برمکی، یہ ان کا بیٹا تھا جعفر بن یحییٰ برمکی۔ باپ کے انتقال کے بعد بیٹے کو ہارون رشید نے وزیر بنا دیا تھا، لیکن یہ باپ کی طرح قابل نہیں تھا، کافی شان و شوکت اور کافی روپیہ پیسہ خرچنا، اس طرح کی اس کی زندگی تھی، اور اچھی سے اچھی چیزیں خریدا کرتا تھا۔ اس کا دور 767 میں پیدا ہوا اور 803 میں اس کو سولی پر چڑھایا گیا۔ ہارون رشید نے خود اس کو اس کی حرکتوں کی وجہ سے سزا دی تھی۔ علاؤالدین کا جو واقعہ ہے اس کے اندر بھی آپ کو یہ کیریکٹر ملتا ہے جعفر کا، تو اسی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ زر جعفری وہ جس طرح کا سونا استعمال کرتا تھا وہ طرف اشارہ ہے۔ تو تمہاری شان و شوکت تو جعفری سونے سے بھی زر جعفری سے زیادہ ہے۔ اب یہ نقیبوں کی تعریف کر رہا ہے۔ اے کہ یک دیدار تاں دیدار ہا، اے نثار دید تاں دینار ہا، اے نقیبو تمہارا ایک دیدار بہت سے دیداروں کی طرح کا دیدار ہے۔ تم سے میں نے ملاقات کر لی، تمہاری ہاسپٹیلٹی کو، تمہارے حسن خلق کو، اخلاق کو میں نے دیکھ لیا، طبیعت خوش ہو گئی۔ اے نقیبو تمہارے اس دیدار پر، تمہارے ساتھ اس ملاقات پر 100 اشرفیاں قربان، اتنا خوش کر دیا ہے تم نے مجھے۔ ضرورت تو جو بعد میں پوری ہوگی، لیکن جس انداز کا تم نے ویلکم کیا ہے وہ میرے لیے کسی عطا و بخشش سے کم نہیں ہے۔ اے ہما ینظر بنور اللہ شدہ، از بر حق بہر بخشش آمدہ۔ اے نقیبو تم سب کے سب ایسے ہو جیسے کہ اللہ کے نور سے دیکھنے والے، جیسے کہ مومن کی فراست کا ذکر اس سے پہلے ہوا تھا حدیث کا، جس میں کہا گیا کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس طرح کے مومنین ہو تم لوگ، اللہ کے نور سے دیکھنے والے ہو، اور ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے انعام دینے کے لیے تم ہی آئے ہو، ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو مقرر کیا ہے۔ اب یہ بادشاہ تک اس کی رسائی ہوئی نہیں ہے، ابھی تو نقیبوں سے اس کا سابقہ ہوا ہے، تو نقیبوں ہی کے طرز کو، ان کی
خاطر مدارت کو، ان کی مہمان نوازی کو دیکھ کر یہ اتنا خوش ہو گیا ہے اور اندازہ کر رہا ہے کہ خلیفہ کیسے ہوگا۔ دیکھیے جو لوگ ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کے طرز عمل سے آقا کا اندازہ ہوتا ہے، یہ کیسے ہیں، یہ ایسے ہیں تو وہ کیسے ہوں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ رہو تو اپنی نہیں بلکہ ان کی عزت کا خیال کرو، کیونکہ لوگ تم کو دیکھ کر ان کا اندازہ قائم کرتے ہیں۔ تا زنیدہ کیمیا ہائے نظر برسرے مسہائے اشخاص بصر، تاکہ تم وہ کیمیا اثر نگاہیں ڈالو انسانوں کے وجود کے تانبے پر۔ انسانوں کے وجود کے تانبے پر اگر تم کیمیا بھری اثر نظر ڈالیں گے تو انسانوں کا وجود بھی سونا بن جائے گا۔ اب یہ ایک طریقے کا خوش کرنے کا ایک طریقہ ہے، نقیبوں کو خوش کر رہا ہے تاکہ اس کی جو مراد ہے یہ لوگ بادشاہ تک پہنچائیں۔ من غریبم از بیاباں آمدم بر امید لطف سلطان آمدم، میں مسافر ہوں، جنگل سے آیا ہوں اور بادشاہ کی مہربانی کی امید پر آیا ہوں۔ من غریبم از بیاباں آمدم بر امید لطف سلطان آمدم، بوئے لطف او بیاباں ہاں گرفت ذرہائے ریگ ہم جہاں گرفت، اور وہ جو بادشاہ ہے تمہارا اس کی مہربانی کی خوشبو تو جنگلوں میں پھیلی ہوئی ہے، ہر طرف اس کی مہربانیوں کے، اس کی سخاوت کے، اس کے داد و دہش کے چرچے ہیں۔ اس کی وجہ سے ذرہائے ریگ ہم جہاں گرفت، ریگ کے ذروں میں بھی جان پڑ گئی ہے اس بادشاہ کی سخاوت کی وجہ سے۔ تاب دنجا بہر دینار آمدم چون رسیدم مست دیدار آمدم، میں اصل میں یہاں پر دینار کے لیے آیا، کچھ فائدہ ہو جائے، کچھ پیسہ مل جائے، کچھ دینار درہم حاصل ہو جائیں، اس مقصد کے لیے آیا تھا، لیکن جب تم کو دیکھا تو دیدار سے ہی مست ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک نیا موضوع مولانا روم کھینچتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کوئی چھوٹی چیز کے لیے کسی کے پاس پہنچتا ہے اور بڑی چیز مل جاتی ہے۔ لینے آیا تھا چھوٹی چیز اور مل گئی بڑی چیز۔ جیسے صوفیہ کے پاس، اللہ کے نیک بندوں کے پاس جب کوئی جاتا ہے تو معمولی علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے یا کوئی اور چھوٹی چیز کے لیے جاتا ہے، لیکن وہ علم تو ملتا ہی ملتا ہے، وہ کچھ ایسی چیزیں دے دیتے ہیں کہ انسان ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے گا۔ تو اب یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی انسان چھوٹی چیز کے لیے کسی کے پاس جائے تو ان ایکسپیکٹڈلی اس کو بہت کچھ بڑی چیز مل جاتی ہے، کبھی چھوٹی چیز نہیں ملتی، بڑی چیز مل جاتی ہے۔ بہرنا شخص سوئے ناواں دویت داد جاں چوں حسن ناواں راب دیت، ایک شخص روٹی کے لیے، نان کے لیے نان بائی کی جانب دوڑا، ایک نان بائی کی دکان، بیکر کی دکان پر گیا روٹی لینے کے لیے۔ جب نان بائی کا حسن، وہ بیکر کا حسن دیکھا تو جان دے دی، گیا تھا روٹی لینے کے لیے، روٹی خریدنے کے لیے، لیکن اس کے اخلاق، اس کا حسن، اس کی مہمان نوازی، اس کا انداز دیکھ کر وہ روٹی بھول گیا، بس اسی کو تکنے بیٹھ گیا۔ ایسا ہوتا ہے جب کوئی انسان کسی کے پاس ایک چھوٹے کام کے لیے جاتا ہے مگر وہ دوسری چیز اس کے سامنے آتی ہے اور وہ دم بخود ہو جاتا ہے۔ بہر فرجہ شد یکیتا گلستاں فرجہ او شد جمال باغباں، ایک شخص تفریح کے لیے باغ میں گیا، چپ سیر سپاٹے کے لیے ایک باغ میں چلا گیا، لیکن وہاں پر جو باغ کا جو باغبان تھا اس کو، اس کے حسن کو دیکھ کر اس کا دل اتنا خوش ہو گیا کہ باغ میں بھی اس کو وہ تفریح اور وہ سیر سپاٹا حاصل نہیں ہوتا تھا، وہ انجوائمنٹ، وہ سکون حاصل نہیں ہوتا تھا جو اس سے مل کے ہو گیا۔ جیسے کوئی ہاسپٹل جاتا ہے علاج کے لیے، سن کر کے وہ ہاسپٹل میں علاج اچھا ہوتا ہے، وہاں پر جانے کے بعد کسی ایسے ڈاکٹر سے اس کی ملاقات ہو جائے جو ان تمام خصوصیات کا حامل ہے تو وہ کتنا خوش ہو جائے گا۔ میں تو محض آیا تھا علاج کے لیے، لیکن یہاں تو ڈاکٹر میری اور ضرورتیں پوری کرنے کا سبب بن گیا۔ ایسا کئی بار ہوتا ہے انسان۔ ہم چو آرابی کے آب از چہ کشید آب حیواں از رخ یوسف چشید، اس بدو کی طرح، اب مثال دے رہے ہیں، اس بدو کی طرح میں بھی یہاں پر آ کے خوش ہو گیا ہوں جو کہ جس نے کنویں سے پانی کھینچا تھا یوسف علیہ السلام کے دور میں۔ جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں چھوڑا گیا تھا، اس نے پانی حاصل کرنے کے لیے اس کنویں میں اپنی ڈول ڈالی تھی، جب کھینچا
تو یوسف علیہ السلام نکل کے آ گئے. سبحان اللہ. تو یوسف علیہ السلام کے دیدار سے گویا کہ اس نے آب حیات پی لی. تو لینے کے لیے تو آیا تھا کہ معمولی ایک پانی کا ڈول، لیکن نکل گئے یوسف علیہ السلام، جن کی مصر کے بازار میں بے حساب قیمت آ گئی. رفت موسیٰ کاتش عرب بدست، آتش دیدو کے از آتش برست. موسیٰ علیہ السلام آگ لانے کے لیے پہاڑ پر گئے تھے، وہاں پر انہوں نے وہ آگ دیکھی کہ یہ آگ سے کنارہ کش ہو گئے. گئے تھے ایک کام کے لیے، مل گیا کوئی اور بڑا کام. جست عیسیٰ تا رہد از دشمنا، برد شاہ جستن بے دویم آسماں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دشمنوں کے نرغے میں جب پھنس گئے تھے تو اپنے آپ کو دشمنوں سے بچانے کے لیے کود گئے تھے. تو ایسا کودے کہ دوسرے آسمان پر پہنچ گئے. بعض نسخوں میں چارم آسماں لکھا ہوا ہے، چوتھے آسمان پر، لیکن میں دویم آسماں پڑھ رہا ہوں کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہیں. دام آدم خوش ہے گندم شدہ، تا وجودش خوش ہے مردم شدہ. آدم علیہ السلام کا جو جال تھا جس میں آدم علیہ السلام جا کے پھنس گئے تھے، وہ تو گیہوں کا دانہ تھا، گیہوں کی بال تھی، جو بالیں ہوتی نا، ویٹ ایئر کہتے ہیں اس کو، ویٹ ایئر. تو وہ ویٹ ایئر کھانے کی وجہ سے آدم علیہ السلام پھنس گئے. دام آدم خوش ہے گندم شدہ. حضرت آدم علیہ السلام جو جال میں پھنسے اس کا سبب تھا وہ گیہوں کی بال کھا لینا، وہ اس کا ذریعہ بنی. تا وجودش خوش ہے مردم شدہ. یہاں تک کہ حال یہ ہوا کہ جب ان کو جنت سے نکالا گیا تو اب آدم علیہ السلام کا وجود انسانوں کا ویٹیئر بن گیا، یعنی انسانوں کا سیڈ بن گیا، ان کی اوریجن بن گئی. تو آدم علیہ السلام کا جو وجود تھا وہ گرین بیئرنگ بن گیا، وہاں سے انسانوں کا وجود نکل پڑا. تو ایک گیہوں کھائے اور پھنسے تو پوری انسانیت کے باپ بن گئے. باز آمد سوئے دام از بہر خر، ساعد شہ یافت تو اقبال و فر. اور باز ایگل پرندہ کھانے کے لیے جال کی جانب آیا. جال میں کچھ رکھا ہوا تھا، وہ کھانے کے لیے جال کی طرف لپکا، اس کو پکڑ لیا گیا. اب کیا ہوا؟ وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا. وہاں پر بادشاہ نے اپنی کلائی پر اس کو جگہ دے دی اور اس کو شان و شوکت مل گئی. تو بظاہر تو ابتدا میں تو وہ پھنس گیا تھا شکاری کے جال میں، لیکن جب بادشاہ کے پاس پہنچ گیا اس کو وہ مقام و منصب حاصل ہو گیا. تو مطلب لینے پھنس گیا تھا ابتدا میں، لیکن دنیا کدھر کا کدھر ہو گئی. تو عشق کے میدان میں بھی انسان ابتدائی طور پر ایسا لگتا ہے کہ میں پھنس گیا، لیکن اس عشق نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا وہ اس کو بعد میں پتا چلتا ہے. طفل شد مکتب پہ قصبے ہنر، بر امید مرغ یا لطف پدر. اب دیکھیے بچہ، چھوٹا بچہ ہنر حاصل کرنے کے لیے اسکول کو جاتا ہے، کچھ سیکھنے کے لیے. ہنر حاصل کرنے کے لیے کوئی ہنر والے کے پاس جاتا ہے یا کچھ علم حاصل کرنے کے لیے اسکول کو جاتا ہے. تو اب وہ یا تو باپ کی مہربانی سے جائے گا کہ اس کو لے جا کر داخل کرا دیا گیا، وہ سمجھے گا کہ میرے باپ مجھ پر اتنے مہربان ہیں کہ مجھے پڑھانے کے لیے اسکول بھیج رہے ہیں. وہ میچورٹی آف مائنڈ رہے گا تو ایسے سوچے گا. نہیں، اگر مائنڈ میچور نہیں رہے گا تو کسی چڑیا کی، کسی کھلونے کی امید پر چلا جائے گا. باپ کہے گا تو اسکول کو جا، تجھے یہ دے دوں گا، تو وہ یہ اس کے شوق میں جاتا ہے. اس کو نہیں معلوم ہے کہ وہ جس مقصد کے تحت مدرسہ جا رہا ہے اس کے سامنے یہ مقصد کچھ بھی نہیں ہے. جو اس کو دل بہلانے کے لیے دیا جا رہا ہے، کوئی چڑیا یا کوئی ڈال یا کوئی کھیلنے کی کوئی چیز، وہ تو لالچ کے طور پہ دی جا رہی ہے. اصل مقصد یہ نہیں ہے، لیکن چونکہ بچہ امیچور ہے اسی لیے وہ اسی کو اصل مقصد سمجھتا ہے. پس ز مکتب آ یکے صدرے شدہ، ماہیانہ دادا و بدرے شدہ. اب جب وہ مکتب جانے لگا، اسکول جانے لگا، تو پڑھ لکھ کر بہت بڑا ہو گیا. جب ابتدا میں جب جاتا تھا تو اس کو تو ایسا لگتا تھا کہ میں کیوں اپنی زندگی یہاں پر برباد کر رہا ہوں، کھیل کود چھوڑ کر میں یہاں پر کیوں پھنس گیا ہوں. لیکن جب پڑھ لکھ کر وہ بڑا ہو جائے گا تو صدر بن جائے گا، تب اسے پتا چلے گا. ماہیانہ دادا و بدرے شدہ، اسکول کی منتھلی فیس دیا اور پرفیکٹ ہو کے نکلا. ماہانہ فیس دیتا رہا پڑھنے کے لیے، لیکن اس کا رزلٹ کیا آیا کہ وہ بدرے شدہ، بدر کہتے ہیں فل مون کو،
فل مون ہو کے نکلا، پرفیکٹ ہو کے نکلا. آمدہ عباس ہر بس بہر کی بہر قمہ احمد و استیز دین گشت دین را تا قیامت پشت رو در خلافت او فرزندان او. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے آئے. ان کے دل میں کینہ بھرا ہوا تھا، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جنگ میں آئے. اور کیا کرنا چاہتے تھے جنگ میں آ کر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کو نہیں کرنا چاہتے تھے. سبڈیو بن کر آئے تھے. ان کا مقصد یہ تھا ٹو برنگ پروفٹ محمد انڈر کنٹرول. یہ مقصد سے آئے تھے لڑنے کے لیے، اور دین کی جو پھیلاؤ تھا اس کو روکنے کے لیے آئے تھے، جنگ لڑنے کے لیے. گشت دیرا تا قیامت پشت رو در خلافت او فرزندان او. اب ہو گیا کیا؟ قیامت تک کے لیے دین کے پشت پناہ بن گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلامی خلافت کے قائم کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا رول قائم ہوگا، سبحان اللہ. ان کا اور ان کی اولاد کا. تو کرنے ایک آئے تھے، ہو گیا کچھ اور. اب دیکھیے، آمدہ عمر بخزد مصطفیٰ تیغ درکف بستہ بس میثاقھا. سبحان اللہ. حضرت عمر کس لیے آئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے آئے تھے. ہاتھ میں تلوار لیے تھے اور بہت سارے وعدے کر کے آئے تھے، میں آج ایسا کر دوں گا، میں آج ویسا کر دوں گا. گشتہ اندر شر امیر المومنین پیشواؤ مقتدائے اہل دین. اور ہو گیا کیا؟ آئے تھے ایک کام کے لیے، پہنچ گئے کہاں؟ امیر المومنین بن گئے، شریعت کے دینداروں کے پیشوا، مقتدا، لیڈر، اللہ کے نیک بندوں کے لیڈر بن گئے. سبحان اللہ. علف کش سوئے ویراں ہاں شدہ بے خبر برگنج ناگاہ پاسدہ. ایک گھسیارا جنگلوں کی طرف نکل پڑا. بس ایسی ایک معمولی گھسیارا تھا، ایسی نکل گیا جنگلوں کی طرف منڈلانے کے لیے، ڈھنڈلانے کے لیے. کوئی مقصد نہیں تھا اس کے جانے کا. لیکن جب گیا تو بے خبری میں اس کا پاؤں ایک برتن کے اوپر پڑا. کھول کے دیکھا تو اندر سے سونے کا، ہیرے جواہرات کا خزانہ ہے. تو گیا تھا ایسے ہی، لیکن اس کا پاؤں خزانے پر پڑ گیا اور آن کی آن میں مالدار ہو گیا. ایسا ہوتا ہے. کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسی ہوا اس وقت. میں تو محض ایک ٹھیلیا بادشاہ کو تحفہ دینے کے لیے آیا تھا، لیکن میری تو کایا ہی پلٹ گئی. نقیب جب ایسے ہیں تو بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. تشنہ آمد سوئے جوئے آب در دید اندر جوئے خود عکس خمر. ایک پیاسا ہے جو پیاس بجھانے کے لیے نہر کی طرف آیا، تو پانی میں نہر کے اندر اس نے چاند کا عکس دیکھ لیا. وہ چاند کا عکس دیکھنے کے لیے نہر کے پاس نہیں آیا تھا، وہ تو پانی لینے کے لیے آیا تھا. لیکن جب قریب پہنچا تو خوبصورت اور خوش نما منظر اس کو دکھائی دیا کہ اس کے اندر تو چاند کا عکس ہے. کتنا خوبصورت معلوم ہو رہا ہے. من بیری در طالب چیز آمدم صدر گشتم چون بے دہلیز آمدم. میں اس دروازے پر ایک چیز کا طالب بن کر آیا اور دیکھتے کا دیکھتے دہلیز پر پہنچا اور صدر بن گیا. سبحان اللہ. آب آوردم بے تحفہ بہرنا بوئے نانم بردتاں صدر جنا. روٹی حاصل کرنے کے لیے پانی کا تحفہ لایا. اب میری جو کہانی ہے وہ یہ ہے کہ میرا مقصد تھا روٹی حاصل کرنا، اور اس کے لیے میں پانی کا تحفہ لایا. لیکن یہ جو روٹی کی تمنا ہے اس نے مجھے جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا. نہ بروں راہ دازمی راہ از بہشت نہ میرا اندر بہشت در سرشت. روٹی نے انسان کو جنت سے نکالا. ایک وہ مرحلہ تھا جب ایک روٹی کی خواہش نے، ایک گندم کے خوشے کی خواہش نے انسان کو جنت میں سے باہر کیا. ایک وہ مرحلہ تھا. اور ایک یہ مرحلہ ہے جب روٹی نے مجھے جنت میں پہنچا دیا. سبحان اللہ. رستم از آب و زنا ہم چوں ملک بے غرض گردم بری در چوں فلک. فرشتے کی طرح میں روٹی اور پانی سے نجات پا گیا ہوں. پہلے مجھے فکر لاحق ہوا کرتی تھی کہ روٹی پانی ہونا، کھانے کے لیے روٹی چاہیے، پینے کے لیے پانی چاہیے. لیکن جب اس دربار میں پہنچا میں، اتنی داد و دہش کا، ایسے مہربانیوں کا یہ باغ ہے، یہاں آنے کے بعد کس کو روٹی کی اور پانی کی خواہش ہوگی؟ تو میں آسمان جیسے دربار کا بغیر کسی غرض کے طواف کرتا ہوں. اب مجھے غرض نہیں رہی.
ایسا مہربان بادشاہ، ایسے مہربان بادشاہ کے نقیب ہوں تو وہاں پر اپنی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ازل سے جو مشکل کشا بن کے آئے وہی میری مشکل کو آسان کرے۔ اب رہا آگے کی گفتگو میں، آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں ہوتا یہ ہے، جو دنیا کا عاشق ہوتا ہے وہ بے غرض کوئی کام نہیں کرتا۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی بغیر غرض کے، بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں کرتا، اور ایسے آدمی کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے کوئی دیوار کا عاشق ہے اور چمکتی ہوئی دیوار کو دیکھ کر اس کا عاشق بن بیٹھا ہے، لیکن اس نے یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کی یہ دیوار کا چمکنا دیوار کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو سورج کی وجہ سے ہے۔ اب یہ جو نقیبوں کا یہ مہربانی کرنا ہے، یہ دراصل ان نقیبوں کی وجہ سے نہیں ہے، اس کے بادشاہ کی وجہ سے ہے، اس کے پالیسیز اور اس کے طریقہ کار پر یہ لوگ عمل کر رہے ہیں۔ تو اب یہ بتا رہے ہیں کہ نقیبوں سے اتنا عشق و محبت کا اظہار کرنا اس کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ آپ مثال کہتے ہیں کہ اگر آپ روشنی کی وجہ سے دیوار کے عاشق بن جائیں تو جب تک سورج نکلا ہوگا تب تک آپ دیوار کے عاشق بنیں گے، جب سورج غروب ہو جائے گا تب کیا ہوگا؟ اب یہ گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بے غرض نبوت بے گردش در جہاں، غیر جسم و غیر جان عاشقاں۔ دنیا میں جو گردش ہوتی ہے انسان کی، جو گھومنا پھرنا ہوتا ہے مقاصد کے لیے انسانوں کا، ادھر جا رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں، یہ ضرورت پوری کر رہے ہیں، وہ ضرورت پوری کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، یہ کوئی بھی کام بے غرض نہیں ہوتا۔ غیر جسم و غیر جان عاشقاں، سوائے عاشقوں کے جسم اور جان کے۔ عاشق لوگ غرض کا کام نہیں۔ عاشقان کل نہ این اشاق جز، ماندس کل آنکھ شد مشتاق جز۔ جو کل کے عاشق ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے، یہ تو جز کے عاشق لوگ ہوتے ہیں۔ جو جز کا عاشق ہوا وہ کل سے دور ہو گیا۔ آپ کو کل کا عاشق بن کے رہنا ہے، جز کا عاشق بن کے نہیں۔ اصل جو مقصد ہے وہ مقصد اہم ہے، جو اصل دینے والا ہے اس کی طرف توجہ کرو، جو دے رہے ہیں اس کی طرف توجہ مت کرو۔ چونکہ جزوے عاشق جزوے شود، زود معشوقش بکل خود شود۔ جب کوئی جز کسی جز کا عاشق ہو جائے، جب کوئی جز کسی جز کا عاشق ہو جائے تو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا معشوق اپنے کل کی طرف جانے والا ہے۔ مطلب آپ کسی بندے کے عاشق بن جائیں، آپ کسی بندے کے فین بن جائیں، کسی بندے کے دیوانے ہو جائیں، تو یاد رکھو کہ یہ بندہ ایک دن جانے والا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ایسے کے عاشق بنو جو کبھی جانے والا نہ ہو۔ بندے دو قسم کے پرابلمز کریٹ کرتے ہیں، ایک تو ان کا نیچرل پرابلم ہوتا ہے، ایک تو ان کا انٹینشنل پرابلم ہوتا ہے۔ انٹینشنل پرابلم یہ ہے کہ وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، آپ ان سے عشق کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے اوپر اپنی جان نچھاور کرتے ہیں، بعد میں وہ آپ کو دھوکہ دے کے چلے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے، اور اگر وہ دھوکہ نہ دے بلکہ آپ کی محبت کا جواب محبت سے دیں، وفاداری سے دیں، تب بھی ان کو تو بہرحال ایک دن جانا ہے، وہ کب تک آپ کا ساتھ دیں گے؟ یا تو آپ پہلے چلے جائیں گے یا تو وہ پہلے چلے جائیں گے۔ اسی لیے بندوں سے محبت اس کے لیے کرو تو ٹھیک، نہیں تو پھر سمجھ لو کہ بندے دھوکہ دینے والے ہیں۔ ریش گاؤ بندے غیر آمدو، غرق شد کف در ضعیف در زدو۔ وہ بے وقوف اور غیر کا غلام بن جاتا ہے، ویسا ہی ہے جیسے اس نے ڈوبا اور اس نے کسی کمزور چیز پر ہاتھ مارا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا جیسے کہتے ہیں نا، جو آدمی ڈوبتا ہے تو تنکے کو بھی پکڑ کر یہ سمجھتا ہے کہ غالباً شاید مجھے یہ تنکا بچا لے گا ڈوبنے سے، نہیں۔ بے وقوف اور غیر کا غلام بن جاؤ گے تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ نیست حاکم تاکونت تیمارے ہو، کار خواجہ خود کو نہ دیا کارے ہو۔ وہ معشوق حاکم نہیں ہے تاکہ اپنے اختیار سے اس عاشق کی مزاج پرسی کرے۔ وہ معشوق آقا کا کام کرے یا اس کا عاشق، اپنی اختیار سے وہ عاشق کی مزاج پرسی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ حاکم نہیں ہے۔ حکومت اس کی نہیں چلتی ہے، جس کی حکومت چلتی ہے اس سے عشق کرو، جو حاکم ہے اس سے عشق کرو۔ وہ خود کسی اور کا عاشق ہے،
وہ خود کسی اور کا عاشق ہے تو وہ اپنے معشوق کا کام کرے گا یا آپ کا کام کرے گا؟ ایک اور میں آپ کو مثال سمجھتا ہوں. آپ کسی اور سے محبت کرتے ہیں اور وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے, تب آپ کا کیا بنے گا؟ وہ تو ظاہر بات ہے وہ اس کی طرف جائے گا جس سے محبت کرتا ہے, آپ کی طرف تو نہیں آئے گا وہ, تو پھر کیسے ہوگا؟ تو بندے کو ایک طرف مولا کی طرف جانا ہے اور آپ بندے کی طرف جا رہے ہیں, تو وہ تو ایک دن مولا کی طرف جانے والا ہے, آپ کا کیا ہوگا؟ تو آپ بھی مولا کی طرف جاؤ. سبحان اللہ. یہ کہتے ہیں. اور اس میں کوئی جفا کا خطرہ نہیں ہے, کوئی دھوکے کا خوف نہیں ہے, کوئی جدائی کا ڈر نہیں ہے. اسی مفہوم کو دوستی کے عنوان سے میں نے ایک خطہ لکھا تھا. ایک دوستی جو باعث حاجت روائی ہے, ہر ایک مرحلے پہ میرے کام آئی ہے. اس دوستی کی بات ہی احمد نہ پوچھئے, اندیش ہے جفا ہے نہ خوف ہے جدائی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہ دوستی ہے جس کے اندر نہ جفا کا خطرہ ہے نہ جدائی کا کوئی ڈر ہے. وہی دوستی اصل دوستی ہے. تو جو کام کرو, محبت بھی کر رہے ہو سالڈ محبت کرو, ٹوٹ جانے والی محبت مت کرو. عشق کر رہے ہو تو ایسا سالڈ عشق کرو کہ جو ٹوٹے نہیں, نہ عشق ٹوٹے نہ معشوق آپ سے جدا ہو. کام کرو تو سالڈ کرو. کل من علیہا فان سے کیا محبت کرتے ہو؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ سے محبت کرو, وہ باقی رہنے والی ہے. سبحان اللہ. تو کام کرنا ہے تو بڑا کام کرو, چھوٹے کاموں میں مت جاؤ. اب دیکھیے, آپ ایک کہاوت آپ یہاں پر استعمال کرتے ہیں, عربی کی ایک کہاوت ہے, ایک پروورب ہے جو ایام جاہلیت میں, جب جاہل قوم تھی عرب کی, اس زمانے میں یہ بہت مشہور تھا. اذا زنیت فزنی بالحرہ واذا سرقت فسرق الدرہ. If you commit fornication, commit with a free woman. If you steal a pearl. مطلب اگر آپ غلط کاری بھی کر رہے ہیں تو آزاد عورت سے کرو, بدکاری بھی کر رہے ہیں تو آزاد عورت سے کرو. اگر آپ چوری بھی کر رہے ہیں تو کوئی قیمتی چیز چراؤ. یہ کیا 10 روپے چرا کے اپنا نام سارے قوم میں شامل کر لیتے ہو؟ جب گناہی گاری ہونا ہے, جب برا کام ہی کرنا ہے تو سالڈ برا کام کرو. جب بدکاری ہی کر رہے ہیں تو یہ بیکار بدکاری کر کے کیا فائدہ, سالڈ بدکاری کرو. ایام جاہلیت میں اس طرح کا کہا جاتا تھا, تو آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں. فزنی بالحرہ پے ان شد مسل فسرق الدرہ بدون شد منتقل. آزاد عورت سے زنا کرو. یہ مثل اسی لیے بنی ہے کہ جو کام کرو سالڈ کرو. موتی کی چوری کرو اسی لیے بیان کیا گیا ہے, کرنا ہے تو موتی کی چوری کرو. 10-20 روپے کیا چراتے ہو؟ تو حالانکہ یہاں پر وہ گناہ کی طرف انکریجمنٹ نہیں ہے, بلکہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ایک دور میں عرب جاہلیت کے دور میں تھے, اب اسلام کی روشنی نہیں آئی تھی, ان لوگوں کا جو ڈٹرمنیشن تھا, جو بڑی چیز حاصل کرنے کا جو شوق تھا, وہ اس طرح ہوتا تھا. ایک فارسی کا ایک اور ایک شعر بھی ہے اسی انداز کا ہے, ہر گناہ کے کنی در شب آئینہ بکن تاکہ از صدر نشینان جہنم باشی. بڑا عجیب و غریب شعر ہے. دیکھیے یہ بھی ایک کہاوت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. تم جو بھی گناہ کرو جمعرات کی رات کرو, جمعے کی شب کو کرو, کیونکہ مقدس رات ہے. جب گناہ کر کے جب جہنمی بننا ہی ہے تو جہنم کے صدرنشین بن جاؤ. کیوں چھوٹا گناہ کر کے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ جب کرنا ہی ٹھہرا, جب برباد ہونا ہی ہے تو پورا برباد ہو جاؤ. تھوڑا برباد ہو کے کیا کرتے؟ تو مطلب یہ بیان کرنا یہ مقصد ہے کہ چھوٹی موٹی چیز مت کرو, سالڈ نظر رکھو, اونچا خیال رکھو. اب ظاہر بات ہے برے لوگ جب اس طرح سے سوچتے ہیں تو اچھے لوگ اچھائی کے معاملے میں بھی اس طرح سوچیں. چھوٹے موٹے چیزوں کی طرف مت جاؤ, سالڈ چیز حاصل کرو. بندہ سوئے خواجہ شد اومان زار, بوئے گل شد سوئے گل اومان خار. اب یہاں پر وہی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب آپ محبت ہی کر رہے ہیں, کسی کے راستے میں اپنے آپ کو فنائی کر رہے ہیں, تو اس کے راستے میں فنا ہونا. یہ کیوں؟ جدا ہو جانے والے آج ہے کل نہیں ہے. ایسے لوگوں سے محبت کر کے کرتے کیا؟ اور ان سے بھی محبت کرو تو ان کے خیال سے کرو, ان سے بھی محبت کرو تو انہی کے خیال سے کرو. اور غلام جب اپنے آقا کی طرف روانہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ بھی غلام ہے, آپ بھی غلام ہیں اس مالک کے, جب وہ اپنی آقا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں تو آپ تو عاجز رہ جائیں گے. بوئے گل شد سوئے گل اومان خار.
اور پھول کی خوشبو اگر پھول میں سے چلی گئی تو وہ کیا بچ جائے گا؟ وہ پھول اور کانٹا دونوں برابر ہو جائیں گے. پھول کی خصوصیت اس کی خوشبو سے ہے، جب وہی چلی جائے گی تو پھر اب پھول میں اور کانٹے میں کیا فرق رہ جائے گا؟ تو اسی لیے محبت کرو، عشق کرو تو اس محبوب سے عشق کرو جو مرنے والا نہیں ہے، جو ہمیشہ رہنے والا ہے. ہم چو ابلا کے تابع آفتاب، دید بر دیوار و حیران شد شتاب. اس بے وقوف کی طرح جس نے سورج کی روشنی دیوار پر دیکھی اور حیران ہو گیا کہ کیا چمک رہی ہے دیوار. عاشق دیوار شد کہیں بازیاست، بے خبر کا عکس خورشید سماست. وہ دیوار کا عاشق بن گیا. آہا کیا پر نور دیوار ہے، واہ واہ واہ. اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ جو نور ہے، یہ جو روشنی ہے، یہ آسمان کی سورج کا عکس ہے. یہ دیوار سے نکلنے والی روشنی نہیں ہے، یہ تو سورج سے نکلنے والی روشنی ہے جو دیوار پر پڑ رہی ہے. چونب اصل خیش پیوستاں ضیا، دید دیوار سیاہ ماندہ بجا. جب وہ روشنی اپنی اصل سے جا ملی، سورج کے ساتھ چلی گئی، جب سورج ڈوبا تو روشنی بھی ساتھ میں چلی گئی تو دیکھا کہ دیوار تو کالی پڑ گئی ہے. او بے ماندہ دور از مطلوب خیش، سایہ زائے رنج باطل پائے ریش. وہ اپنے مطلوب سے دور ہو جایا. یوں سمجھو کہ وہ جو چاہتا تھا، جس سے عشق کرتا تھا، وہ معشوق اس کا چلا گیا اور وہ اپنے مطلوب سے دور ہو گیا. محنت برباد، تکلیف ضائع ہو گئی اور پیر زخمی ہو گیا. جو کچھ کیا تھا سب بیکار ہو گیا. یہ ٹیمپرری دنیا کی ٹیمپرری چیزوں سے دل لگانے کا نتیجہ ہے. ہم جو سیادے کے گیرت سایہ کہ گردت ورا سرمایہ ہے. جو مجازی عشق رکھنے والا ہوتا ہے اس شکاری کی طرح ہے. جو دنیا کی چیزوں سے محبت رکھنے والا، دنیا والوں سے محبت رکھنے والا جو عاشق ہوتا ہے، اس کی مثال اس شکاری کی طرح ہے جو سایہ کو جا کر شکار کے پکڑ لیتا ہے. ایک پرندے کا سایہ پڑ رہا ہے، اس کو جا کر پکڑ لیا پرندہ سمجھ کے. سایہ کہ گردت ورا سرمایہ ہے. تو سایہ کسی کا سرمایہ کب بن سکتا ہے؟ وہ پرندہ اڑ کے چلا جائے گا، سایہ بھی چلا جائے گا. سایہ مرغ گرفتہ مرد سخت، مرغ حیراں گشتہ بر شاخ درخت. شکاری نے پرندے کے سایہ کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا، پرندہ اڑ کے جا کے شاخ پہ بیٹھ گیا اور حیران تھا یہ کیا ہو گیا. یہ کہ مدمخ بر کے می خندد عجب، اینت باطل اینت پوشیدہ سبب. یہ بےہودہ دماغ تعجب ہے، ہنستا کس پر ہے؟ کر کیا رہا ہے اور ہنس رہا ہے کس پر؟ پرندے کے سایہ کو پکڑ کر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑا کمال کر لیا اور دوسروں پر ہنس رہا ہے. تو پرندہ اس کے اوپر ہنس رہا ہے کہ بے وقوف ہے. کس پہ ہنس رہا ہے؟ اینت باطل، عجب باطل چیز ہے، فولی بات ہے. اینت پوشیدہ سبب، یہ عجیب جو ہے روٹن کاز ہے، یہ پوشیدہ سبب ہے. ورت گوئی جزو پیوستہ کلست، خار می خر خار پیوستہ گلست. اب یہاں پر کہتے ہیں کہ خار اور کل، جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی جز کا بھی ہوتا ہے. ایک مقام پہ کہا جاتا ہے اور یہ سچی بات ہے بھی، کل کا حکم جز کا حکم ایک ہوتا ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا. اگر تم یہ کہے کہ جز تو کل سے ہی وابستہ ہے، جز بھی کل سے ہی وابستہ ہے، تو ہم کل جز سے محبت کر رہے ہیں تو کل سے بھی محبت ہوگی نا. جیسے اللہ کے نیک بندوں سے محبت اصل میں اللہ کی ہی محبت ہے، تو جز سے محبت کل سے ہی محبت ہے، برابر درست ہے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہر جگہ ایسا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ خار می خر خار پیوستہ گلست، کانٹا بھی جو ہے پھول سے وابستہ ہوتا ہے، لیکن جب آپ پھول کی جگہ کانٹا کھا لیں گے کیا؟ خار بھی گل سے ہی پیوست ہوتا ہے، وہی کل ہے. اور جز یہی ہے، ایک ہی جھاڑ کے ہے دونوں بھی، خار بھی اور گل بھی. اب جب دونوں ایک ہی جھاڑ کے ہیں تو اب یہ جھاڑ کا پھول کھا رہے ہیں تو وہ جھاڑ کا کانٹا بھی کھاتے کیا؟ نہیں کھا سکتے. ہر جگہ یہ چیز نہیں چلتی، بتا رہے ہیں. جز یک رو نیست پیوستہ بے کل، ورنہ خود باطل بدے بے سے رسول. جز جو ہے پوری طرح کل سے جڑا ہوا نہیں ہوتا. جیسے اللہ والے اللہ سے جدا نہیں، خاصان خدا خدا نہ باشد
لیکن ز خدا جدا نباشد، اس کو آپ پلٹا کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نیک بندے اللہ نہیں ہیں، خدا نہیں ہیں، بندے ہی ہیں، لیکن اللہ سے جدا بھی نہیں ہیں۔ اب اس کو پلٹا کے پڑھیے آپ، اللہ کے نیک بندے اللہ سے جدا نہیں ہیں لیکن خود خدا بھی تو نہیں ہے۔ دیکھیے آپ، وہی شعر کو پلٹا کے پڑھنے سے یہ تو جز جو ہے پوری طرح کل سے جڑا ہوا نہیں ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے، جز کل سے جڑا ہوا ہوتا ہے لیکن پوری طرح جڑا ہوا نہیں ہوتا۔ بندہ بندہ ہی ہوتا ہے، مولا مولا ہی ہوتا ہے۔ فعبد عبد وان ترقا فرب رب وان تنزل، نہ پاؤں پھیلائے حد سے کوئی کہ بندہ بندہ خدا خدا ہے۔ بندہ چاہے کتنی ترقی کر لے خدا نہیں بن سکتا، خدا چاہے کتنا نیچے اتر کے آ جائے بندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق کو سمجھو۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، سارے جز کا سارا حکم کل کا ہی ہوتا، تو انبیاء کرام کی جو بعثت ہے وہ بیکار ہو کے رہ جاتی، کیونکہ وہ تو آئے تھے بندوں کو رب سے ملانے کے لیے۔ جب خود رب ہوتے تو رب سے کیوں ملاتے، خود اپنے آپ سے ملا لیتے۔ چوں رسولاں اس پہ پیوستند پس چے پیوندند شاں چوں یک تنند، جب رسول ملانے کے لیے آئے ہیں تو کس چیز کو ملائیں گے؟ جب ایک ہی ہوں گے تو، جب مولا اور بندہ ایک ہی ہوں گے تو پھر وہ ملائیں گے کس کو؟ اس فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ این سخن پایا ندارت اے غلام، زاں کے جرے سخت دارت این کلام، اے لڑکے سننے والے، اس بات کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی خاتمہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بات بہت کشش رکھتی ہے، بہت ہی اٹریکٹیو بات ہے یہ۔ شرح کن حال عرب اے با نظام، روز بے گاہ شد حکایت کن تمام، اے نظام کے ساتھ چلنے والے، سسٹمیٹک طریقے سے چلنے والے انسان، آؤ تم سسٹمیٹک طریقے سے تو چل رہے ہو، اسی کو جاری کرو۔ وہ بدو کے حال کی تفصیل بتاؤ، وہ محل میں پہنچنے کے بعد اور آگے کیا ہوا۔ دن کا وقت ایسے ہی گزر جا رہا ہے، وہ کہانی ختم کرنا چاہیے جلدی سے جلدی۔ آؤ پھر ہم وہ کہانی شروع کرتے ہیں کہ کیا ہوا اس بدو کا۔ اب بدو کا اپنے تحفے کو خلیفے کے نوکروں کے سپرد کرنا، اب یہ آگے گفتگو ہوتی ہے۔ وہ نقیبوں کے اپنے گفٹ کو سپرد کرتا ہے تاکہ وہ بادشاہ کے حضور میں پہنچائے۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم پڑھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ شنو از نے چھو